بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 53 سے 61 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 53۔ یہود کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی لیے ہے، باقی کسی کا کچھ حصہ نہیں۔ مالک الملک تو اللہ ہے، سب بادشاہی اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی حصہ ہے سلطنت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ کسی کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ آیت نمبر 54۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ اب کیوں حسد کرتے ہیں؟ پہلے انہیں بھی یعنی یہود کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 55۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا جلنا کافی ہے۔ آیت نمبر 56۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تکلیف کی حص کھال میں ہی ہوتی ہے، یعنی کھال کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو محسوس ہوتی ہے، اندر کے حصے میں اتنی وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تکلیف والے احساس جو ہیں وہ کھال میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تازہ کھال سے وہی تکلیف بار بار جھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی کھال بار بار بدلتی رہے گی تاکہ یہ تکلیف کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 57۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم عنقریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاک دامن بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے۔ آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کر دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ۔ یہاں دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو یہ کہ جو کوئی امانتیں تمہارے پاس ہوں انہیں امانت والوں تک پہنچاؤ۔ دوسرا یہ کہ جب معاشرے میں کسی کو کوئی منصب دو تو جو اس منصب کا اہل ہو اس کو منصب دو، کسی نااہل کو منصب نہ دو، یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، کسی کی طرفداری نہ کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں سے جن کو اختیار دیا گیا ہو۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔
یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ ذکر 3 ہستیوں کا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تم میں سے جو حاکم بنا دیے گئے ہوں۔ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، کافروں میں سے نہیں۔ پھر فرما برداری کا حکم 2 کے ساتھ آیا ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہر حال میں ہر لمحہ ضروری ہے، مگر حاکم کی فرما برداری جب قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو لازم نہیں۔ جب کوئی اختلاف آ جائے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ آیت نمبر 60۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہوا، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں منافقین اپنے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے کی بجائے یہود کے سرداروں اور یہود کے علماء کے پاس لے جاتے کہ حضور کے پاس لے کر جائیں گے تو وہاں تو انصاف ہوگا، فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کو تو یہود کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ منافق چاہتا تھا کہ مقدمہ یہود کے سرداروں کے پاس لے جایا جائے۔ یہودی مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا کہ اسے پتہ تھا کہ انصاف ہوگا۔ یہودی تو منافق کو بھی مسلمان ہی سمجھتا تھا، اس کو تو اس کی منافقت کا اندازہ نہ تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کیونکہ وہ حق پر تھا۔ اب منافق اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا کہ شاید وہاں کوئی رعایت ہو جائے گی۔ تو یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں، یہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن اڑا دی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کی یہی سزا ہے۔ اب اس کے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہم تو صلح اور ملاپ کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے یہ کیا کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 61۔ اور ان سے یعنی منافقوں سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے کنی کتراتے ہیں اور منہ پھیر کر رک جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔